السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے، اور دوسرے اما بنعمت رب کا فحدث پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی فرمایا خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے۔ اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے تو ہم روز دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور نعمتوں کی طرف یہ توجہ دلانے والے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والے بھی ہونے چاہیے۔ لیکن جب میں سفر پر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پروگراموں میں برکت ڈالتا ہے، اور تبلیغ اور اسلام کا حقیقی پیغام بھی بڑی کثرت سے لوگوں کو پہنچتا ہے، اور پھر لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں جرمنی کے دورے پہ جب گیا ہوں تو اصل مقصد تو جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ خود ہی ایسے پروگرام بھی کروا دیتا ہے جو اسلام کے حقیقی تعارف اور تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو ہر حالت میں دعا کا طالب رہنا چاہیے۔ یقیناً اس کے بغیر تو ہمارا ایک قدم بھی اٹھانا بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دیتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دعا کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں، یا اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی صفات کے جلوے دکھاتے ہوئے اپنے فضلوں سے اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کر رہا ہو جتنی ہماری دعا اور کوشش ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان کا ذکر کرنا پہلے سے بڑھ کر ضروری ہے۔ اور یہی چیز پھر مومنین میں اللہ تعالیٰ کی محبت، مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا
ایک جوش پیدا ہوتا ہے، تاکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعامات مزید بڑھیں۔ بس جرمنی کے جلسے اور دوسرے پروگراموں میں اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے، اور جس طرح اسلام احمدیت کا پیغام ان دنوں میں وسیع پیمانے پر ملک کے وسیع حصے میں پھیلا ہے یا اس تک پہنچا ہے، یہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اور خاص طور پر جرمنی جماعت کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان فضلوں سے پر شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھکنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے چلے جائیں۔ دلوں تک پہنچنا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں، کوئی انسان کسی کے دل تک نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ انسان چاہے لاکھ کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی پیغام اثر نہیں کرتا۔ بعض دفعہ پرجوش مقررین کی تقریریں بھی اثر نہیں کرتی، لیکن ایک سادہ اور عام فہم انداز میں بات اثر کر جاتی ہے۔ بس اس کے نظارے ہمیں جلسے پر نظر آئے، وہاں جو غیر مہمان آئے ہوئے تھے ان کے تاثرات میں اس کا اظہار ہوا۔ ان کا مختصر ذکر میں اس وقت آپ کے سامنے کروں گا۔ جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرقی یورپ اور ہمسایہ ممالک سے بہت سے لوگ جلسے میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ بہت سے غیر جماعت اور غیر مسلم ہوتے ہیں جو احمدیوں سے تعلقات کی وجہ سے حقیقت جاننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر زمانے کے امام کے غلاموں میں ایسا اثر ان پہ ہوتا ہے، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اس سال بھی جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے میسیڈونیا، بوزنیا، کوسوو، مونٹینیگرو، بلغاریہ، البانیہ، لیٹویا، رشیا، ہنگری، لتھوینیا، کروشیا اور سلووینیا کے ممالک سے وفود آئے تھے۔ اسی طرح ہمسایہ یورپ ملک جو ہیں بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، سویڈن، اسپین، اٹلی، یہاں سے بھی نوآبائین اور غیر از جماعت مہمان آئے۔ اسی طرح جرمنی میں آباد رشین ممالک کے احمدی اور غیر جماعت احباب، اور اسی طرح ترکی کے احمدی اور غیر جماعت احباب بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ ان سب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، سوال جواب بھی ہوئے۔ چند ایک کے تاثرات میں پیش کرتا ہوں۔ البانیہ سے 16 افراد آئے ہوئے تھے، 2 نے جلسے کی کارروائی دیکھ کر بیعت بھی کر لی۔ ایک دوست ایروین جیپا صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئے۔ یہ دونوں قانون کے شعبے سے منسلک ہیں، لیکن ان کی اہلیہ، یہ تو خود تو احمدی ہیں، ان کی اہلیہ نے جلسے میں شمولیت سے پہلے بیعت نہیں کی تھی، لیکن الحمدللہ کہ جلسے میں شامل ہو کر اور بعد میں ملاقات کر کے انہوں نے پھر بیعت کر لی، اور کہنے لگیں کہ جلسے کے تجربات نہایت غیر معمولی تھے، جس سے محبت، اخلاص اور بے لوث خدمت کا مظاہرہ انہوں نے دیکھا۔ کہتی ہیں اس کا میرے دل پر بڑا غیر معمولی اثر ہوا۔ کہتی ہیں کہ میرے خامد نے، قانون دان ہے، یہ بھی وکیل ہیں، مجھے بہت تبلیغ کی تھی، اور میرے کافی عرصے سے اپنے دل میں احمدیت کی خوبصورتی تو میرے دل میں بیٹھ چکی تھی، لیکن آج کامل یقین سے جماعت احمدیہ قبول کرتی ہوں، اور مستقل ملاقات کے دوران بھی وہ روتی رہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بڑی عمر کی ہیں، نوجوان ہیں،
اور نوجوانوں میں بھی حقیقی اسلام پہچاننے کی طرف بہت توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوست ابراہیم ترشیلہ صاحب، ملاقات کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ میں بھی احمدی ہوتا ہوں، بیعت کر کے شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی دیر کی یہ فیصلہ کرنے میں، لیکن پھر بھی آج پورے یقین سے شامل ہوتا ہوں اور یہ میرا فیصلہ بڑا صحیح ہے۔ کوسوو سے آنے والے ایک صاحب ہیں اگرون صاحب، کہتے ہیں میں پچھلے سال بھی آیا تھا، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے پر جلسے کے انتظامات میں غیر معمولی وسعت اور نمایاں تبدیلی محسوس کی ہے۔ بس یہ وسعت اور تبدیلی اور بہتری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے، اور اس بات کو انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے میں مزید کردار ادا کرنا چاہیے اور شکر گزاری ان کی بڑھنی چاہیے۔ میسیڈونیا سے بھی 62 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا، ان میں سے 14 عیسائی تھے، 27 غیر احمدی مسلمان تھے، اور یہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے 36 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد پہنچا تھا۔ ان میں 2 ٹی وی چینلز کے 2 صحافی بھی تھے، اور یہ مختلف مناظر بھی فلماتے رہے، مختلف لوگوں کے انٹرویو بھی انہوں نے لیے، اور یہ کہتے ہیں وہاں جا کے ہم یہ اپنے ٹی وی پروگرام ایک بنائیں گے، اس میں دکھائیں گے۔ میسیڈونیا سے آنے والے ایک مہمان نے کہا کہ جلسے میں شامل ہو کر اس کی یادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ جلسے کے انتظامات کا کام ایسا ہے کہ کوئی بھی ادارہ مشکل سے سر انجام دے سکتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بڑا ملک بھی اس معیار کا پروگرام منعقد نہیں کر سکتا۔ پھر میسیڈونیا کے ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ اتنے اچھے لوگوں سے ملا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ متاثر اسلام کے پیغام نے کیا ہے جو مجھے یہاں سے ملا۔ آپ کے پاس دیواروں پر جو پیغام لکھا ہوا ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان باتوں نے میرے دل پر بڑا گہرا اثر کیا ہے۔ پھر میسیڈونیا سے ہی ایک مہمان ہیں ٹونی صاحب، کہتے ہیں بطور صحافی میں مختلف پروگراموں میں شامل ہوا ہوں دنیا کے، لیکن یہ سب سے اچھا پروگرام تھا۔ سب کچھ اچھے طریقے سے آرگنائز کیا گیا تھا، یہاں ڈسپلن تھا۔ مجھے اس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا کہ سب لوگ خدا کے نزدیک برابر ہیں، سب افراد میں برداشت ہے، مذہب، قوم، زبان کی وجہ سے آپس میں اختلافات نہیں ہیں۔ ایک غیر مسلم کی حیثیت سے یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ پھر میسیڈونیا سے آنے والے ایک مہمان کہتے ہیں کہ جلسے پر پہلی بار شامل ہوا ہوں اور میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسلام میں ایسی جماعت ہی موجود ہے۔ اس جلسے میں شامل ہونے کے بعد اب اپنے آپ کو علمی طور پر بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے احمدیت کے بارے میں زیادہ علم حاصل ہوا ہے اور تجربہ بھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جماعت کا ہی حصہ ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور سب کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر ان کی مجھ سے ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد یہ کہنے لگے جو کچھ میں نے سنا ہے آپ سے اس کے بارے میں غور کروں گا کہ ہمارے اور احمدیوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ان کا یہی سوال تھا کیا فرق ہے احمدی اور غیر احمدی میں۔ تو کہتے ہیں جو کچھ میں نے سنا آپ سے مجھے بہت اچھا لگا۔ میرا پیغام جماعت کو یہ ہے کہ میرے ملک اور دیگر ممالک جہاں بھی جماعت قائم نہیں ہے وہاں احمدیت کے مشیر بھجوائے جائیں جو وہاں لوگوں کو بتائیں کہ احمدیت کیا ہے۔ اور یہ مطالبے اکا دکا نہیں، بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں۔ میسیڈونیا کے وفد کے مہمان تھے دروگان صاحب، کہتے ہیں میرا مسلمانوں سے پہلی مرتبہ اس طرح اتنا قریبی تعارف ہوا ہے اور ایسی تقاریر سنی ہیں جو اسلامی تعلیم کے بارے میں تھیں،
یہاں مسلمانوں نے ہمارا استقبال ایسے کیا جیسے وہ ہمیشہ سے ہمیں جانتے ہوں۔ بوسنیا کے ایک صاحب کہتے ہیں پہلے ان کا جماعت کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق نہیں تھا، لیکن امام جماعت احمدیہ سے ملاقات کے بعد ان میں ایک غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور جماعت اور خصوصاً خلیفۃ المسیح کے لیے ان کے دل میں احترام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سویڈن سے ایک رشین فیملی آئی تھی، ان کے اور ایک دوست تھے آئی توری صاحب، عملی فیملی کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے 2013 میں احمدیت قبول کی تھی، مگر مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ملاقات کے بعد بڑے جذباتی تھے، اور اس بات کا اظہار کرتے رہے بار بار کہ میرا خیال نہیں تھا کہ ملاقات ہوگی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن موقع پیدا ہو گیا، اور بڑے پرجوش تھے۔ ان کی ٹانگ میں تکلیف تھی۔ مربی صاحب نے لکھا کہ آتے ہوئے تو ہر 2 گھنٹے بعد رکنے کا کہتے تھے تاکہ اپنی ٹانگ تھوڑی سی اسٹریچ کر کے پھر کے درست کر سکیں، لیکن واپسی پر 17 گھنٹے کا سفر انہوں نے بغیر رکے کیا، اور جب ان سے گھر پہنچ کے پوچھا کہ اس دفعہ آپ نے رکا نہیں رستے میں، کہنے لگے کہ جلسے کی برکات ہے، مجھے تو احساس ہی نہیں رہا کہ میری ٹانگ میں تکلیف تھی کوئی۔ پھر کروشین وفد تھا، اس کی ایک رکن یسیپا صاحبہ نے کہا کہ جلسہ سالانہ پر آنے سے قبل میں نے جماعت کے موجودہ سربراہ کی کتاب ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے تھرو پیس کا مطالعہ کیا۔ اس طرح سال 2014 اور 15 میں امن کے بارے میں سمپوزیم میں خلیفۃ المسیح کے دونوں خطابات کا بھی مطالعہ کیا۔ میرے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ جماعت کے سربراہ بعض معاملات میں سخت مختلف رکھتے ہیں اور سخت مزاج ہوں گے، تاہم یہ تاثر ملاقات کے بعد ظاہر ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مزید تحقیق جماعت کے بارے میں کرنی شروع کی۔ ہنگری کے ایک دوست مزیح صاحب جلسے میں شامل ہوئے، پولیس کے محکمے میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ اب ہنگری کے ایک انقلابی ایک وزیر اعظم کے نام پر ایک فنڈ قائم ہوا ہے، اس کے ذریعے یہ انسانیت کی خدمت کام کرتے ہیں۔ مذہباً عیسائی ہیں یہ، وہ اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ چھوٹا بڑا ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کر رہا تھا، پیار سے مل رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں کی زبان تو سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ پیار بانٹ رہے ہیں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے اور مشرق سے لے کے مغرب تک اس قسم کا نظارہ نہیں دیکھا۔ مجھ پر اس جلسے کا عجیب اثر ہوا ہے۔ یقیناً میں اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو بھی جماعت احمدیہ کے جلسے کے متعلق بتاؤں گا۔ پھر ہنگری کے ہی ایک گابور پیٹر صاحب کہتے ہیں، یہ بھی جو مذہباً یہودی ہیں، کہتے ہیں جلسے میں شامل ہونے سے پہلے مربی مولک جو ہیں ہمارے، انہوں نے بتایا کہ جلسے میں شامل ہونے سے پہلے جب ان سے اسلام اور یہودیت کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو بسا اوقات کج بیسی بھی کرتے، لیکن جب ان کی ملاقات ہوئی ہے مجھ سے، کہنے لگے کہ لوگ لو فار آل، کہ آپ لوگ لو فار آل ہیٹڈ فار نان پر صرف ایمان نہیں لاتے، بلکہ میں نے خود دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ اس موٹو پر عمل کرتے ہیں۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ضرورت ہو جماعت کو ہنگری میں کسی بھی قسم کے معاملے میں تو وہ تعاون کریں گے۔ بس یہ تبدیلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ ہنگری سے آنے والے وفد میں ایک دوست اسماعیل صاحب شامل تھے۔
ان کا تعلق ویسے برکینا فاسو سے ہے لیکن ہنگری میں مقیم ہیں. وہاں کچھ عرصہ پہلے بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے. اپنی بچیوں کے ساتھ 2 بچیاں ان کے ساتھ آنا چاہتے تھے. ان کی اہلیہ ہنگیرین ہے لیکن اہلیہ نے کہا کہ بچیوں کو علیحدہ میں نہیں جانے دوں گی، پتہ نہیں کن مسلمانوں میں تم جا رہے ہو. اس لیے بچیوں کی نانی ساتھ آئی تھی اور یہاں آ کے تو ان پہ تو جو اثر ہونا تھا ہوا. نانی بھی یہی کہتی رہیں کہ پہلے تو ان کو مختلف جلسے کی کارروائی بھی دیکھی، ویڈیو بھی جو ہے ون کمیونٹی ون لیڈر وہ دکھائی گئی، اس کا بھی ان پر خاص اثر ہوا. اور جلسہ گاہ پہنچنے سے پہلے کہنے لگیں میں سر ڈھانکنے کی کچھ نہیں لائی. پھر بہرحال ساتھ والی عورتوں سے دوپٹہ مانگا، ثقاف مانگا اور سر ڈھانکا. اور ملاقات کے دوران بھی بڑی جذباتی تھیں کہ بالکل اور دنیا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، جو ہمارے تحفظات تھے بالکل دور ہو گئے ہیں. پھر جرمنی میں ایک دوست ہیں سلیمان صاحب، سینٹرل ریپبلک آف افریقہ سے ہے ان کا تعلق. کہتے ہیں مجھے جلسے کی دعوت ملی تو میرا خیال تھا کہ 50 یا 100 لوگوں کی تبلیغی نشست ہوگی جس میں تھوڑی بہت باتیں ہوں گی اور کھانا پینا ہوگا، پھر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. لیکن یہاں آنے کے بعد تو میرا نظریہ بالکل یکسر بدل گیا. ہزاروں کی تعداد میں افراد جمع تھے. میں تو جلسے کے نظارے کے اس شہر سے باہر نہیں نکل سکا. یہاں کی ہر چیز ہی مسحور کن ہے اور آپ کا تبلیغ کرنے کا انداز ہی نرالا ہے. اگر اسی طرز پر تبلیغ کی جائے تو کوئی بدقسمتی ہوگا جو انکار کرے. مونٹینیگرو سے آنے والے ایک صاحب راغب شبتافی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تقاریر سنی، انتظامات دیکھے، غیر معمولی چیزیں تھیں. اسی طرح راجیب صاحب نے بتایا کہ مونٹینیگرو میں مسلمانوں کے نزدیک عموماً یہی مشہور ہے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرتی. لیکن جو شخص جماعت کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس پر فی الفور واضح ہو جاتا ہے کہ محض جھوٹ ہے جو مولویوں نے پھیلایا ہوا ہے. پھر مراکش کے ایک دوست جو بیلجیم میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا. ایسا روحانی نظارہ ہے جس نے میری روح کی گہرائی تک اثر کیا ہے. اسلام کی صحیح تصویر مجھے یہاں نظر آئی ہے. کہتے ہیں خلیفہ وقت کو دیکھ کر اور آپ کی تقاریر سن کر میرا نظریہ احمدیت کے بارے میں تبدیل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیعت کی توفیق دے کہ میں دین کا خادم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والا بنوں. ایک جرمن دوست ہیکو فینکل صاحب کہتے ہیں کہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں احمدیت کے بارے میں کچھ جان سکوں. پھر میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے کہا سچ کہا. اگر تمام انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں امن پھیل جائے. میں اپنی توقعات سے بڑھ کر اسلام کے بارے میں یہاں سے سیکھا ہے اور مجھے بہت مزہ آیا ہے. فرانس کے ایک نوبائے آنلی انفان صاحب جزائر کوموروس کے رہنے والے ہیں. 3 ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی. کہتے ہیں میں مسلمان تو تھا مگر استقامت نہیں ملتی تھی. کل جب خلیفۃ المسیح کے پیچھے جمعہ پڑا
تو مجھے بہت مزہ آیا اور زندگی میں پہلی بار نماز میں رونا آیا۔ جماعت میں داخل ہونے سے قبل میرے سارے کام پھنسے ہوئے تھے، لیکن جب سے احمدی ہوا ہوں میرے سارے کام آسان ہو گئے ہیں اور روزانہ خدا تعالیٰ کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک طالب علم ایڈگراس کہتے ہیں کہ یہاں آنے سے قبل میرے ذہن میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں بہت غلط تصور قائم تھا، جو کہ خطابات سن کر اور جلسے کے پروگرام دیکھ کر سب کچھ مختلف لگا۔ لوگوں کا رویہ بہت مثبت تھا اور آج حقیقی اسلام کو آپ لوگوں کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کے تاثرات ہیں۔ لتھینیا سے آنے والے ایک وکیل نے کہا کہ میں جلسے میں شامل ہو کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے خلیفہ کے خطابات سنے ہیں۔ اسلام کے بارے میں یہ میرے لیے نیا تجربہ ہے۔ یہاں آ کر مجھے اسلام کی حقیقی تعلیم کا علم ہوا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اب لتھوینیا میں آپ کی جماعت کی ایکٹیویٹیز میں قانونی طور پر پوری مدد و کوشش کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ بوسنیا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے کہا کہ خلیفۃ المسیح نے ایک زندہ خدا کے بارے میں تصور پیش کیا۔ اس وقت صرف جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے اور دکھاتی بھی ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی زندہ ہے، اور یہ بات ہمیں آپ نے بڑے آسان الفاظ میں مگر عمدہ رنگ میں بیان کر کے سکھائی۔ پھر ایک صاحب ہیں جو جرمنی اور بیلجیم کے بارڈر پر رہتے ہیں، مسلمان ہیں پہلے، کہتے ہیں جلسہ جرمنی پر آنے سے پہلے تک میں مذہب اور جماعت کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، لیکن جلسے میں شامل ہو کر میرے جذبات کی کایا پلٹ گئی ہے۔ جس جماعت کو میں سنجیدہ نہیں لیتا تھا اسی جماعت نے میری زندگی کے بہترین دن مجھے جلسہ سالانہ کی شکل میں دکھائے۔ جنہوں نے ایک اپنی خواب کا بھی ذکر کیا ہوا لمبی۔ اسی طرح ایک نو احمدی، جرمن نو احمدی پیٹرک صاحب کہتے ہیں مجھے آج بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اس کی وجہ خلیفۃ المسیح کا جرمن مہمانوں سے خطاب تھا جو انگلش میں ہوتا ہے۔ مجھے احمدیہ مسلم جماعت میں خلافت کے ذریعے سچی محبت نظر آئی ہے۔ میرا دل محبت اور نور سے پر ہے۔ عبداللہ صاحب ایک سیرین ہیں، ان کے والد کئی سالوں سے احمدی تھے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ رشیا میں رہتے تھے، لیکن اب پڑھائی کے سلسلے میں ہالینڈ میں مقیم ہیں۔ ان کے والد صاحب کے ذریعے انہیں تبلیغ تو ہوتی رہی، لیکن ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ جلسے میں شرکت کے بعد باوجود اس کے جلسے سے پہلے ان کے روز سوال و جواب ہوتے تھے مبلغ کے ساتھ صداقت حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر آخر یہ نہیں مان رہے تھے۔ مبلغ نے ان کو کہا کہ پھر یہی ہے کہ آپ دعا کریں۔ کہتے میں دعا بھی کرتا ہوں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ درد سے الہا سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے۔ جلسے کے دوسرے روز جو میرا خطاب تھا اور اس کے بعد تبلیغی مہمانوں کے ساتھ میٹنگ تھی، بھائی وہی خطاب، اور اس کے بعد میٹنگ بعد سے ہوئی، پتہ نہیں اس میں شامل تھے کہ نہیں۔ بہرحال خطاب والے روز ہی کہتے ہیں مبلغ سے ہمارے کہا کہ مجھے قرآن کریم سے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی صرف ایک دلیل دیتے ہیں۔ ہمارے مبلغ نے ان کو دلیل دی اور بعض پیشگوئیوں اور جماعت کی ترقی کے بارے میں بھی بات کی۔ کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نشان دکھا دیا ہے۔ کہنے لگے کہ رات میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے تضرع اور الہا سے دعا کی، اور رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ بڑی سی دیوار پر جلی حروف میں الاحمدیہ لکھا ہوا ہے،
اور اس میں غیر معمولی نور پھوٹ رہا ہے۔ اور اسی طرح جرمن سے جب میں خطاب کر رہا تھا، کہتے ہیں اس دوران ہی میرے دل میں نشان میں نے مانگا تھا، کہتے ہیں تو اس دوران ہی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں خلیفۃ المسیح کے ساتھ اور آپ کے قرب میں کھڑے ہونے کا موقع ہوتا یا مجھے موقع مل جائے اس وقت۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایسے محسوس ہوا جیسے ایک لمحے کے لیے مجھ پر غنودگی سی طاری ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں سٹیج میں خلیفۃ المسیح کے پہلو میں کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حق میرے پہ کھل گیا۔ کہتے ہیں دلیل تو میں نے محض قرآن شریف کی انشراح اطمینان کے لیے مانگی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دعا کے بعد اور اس خواب کے بعد میری تسلی ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح الجزائر کے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں کہ ہر بار جلسے میں شرکت میرے ایمان میں غیر معمولی اضافے کا سبب بنتی ہے، اور ہر بار خدا تعالیٰ کی بے بہا نصرتوں کے نظارے دیکھتا ہوں۔ جلسے میں مجھے محسوس ہوا جیسے میں جنت میں ہوں۔ یہاں زبانوں اور طبیعتوں اور قوموں کے اختلاف کے باوجود ہر طرف سے السلام علیکم کی آواز اہل جنت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا قول ہے تحیتہم فیہا سلامہ یاد دلاتی ہے۔ اٹلی سے آنے والے ایک عیسائی مہمان نے کہا کہ یہ اٹلی کی ایک تنظیم ہے ریلیجنس فار پیس، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ویٹیکن سٹی میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیتھولک تھیولوجی کے بارے میں مختلف کتب بھی لکھ چکے ہیں۔ یہ بڑا اچھا اثر لے کے گئے، اور کہتے ہیں کہ واپس اٹلی جا کر انہوں نے واپس اٹلی جا کر مضمون لکھا جسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں، اپنا رسالہ ان کا۔ کہتے ہیں مضمون میں انہوں نے تحریر کیا کہ مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ جلسہ سلانے کا منظر نہایت حیران کن تھا۔ انسان کی نظر جب بڑے بڑے حروف میں لکھے پیغام محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں پر پڑتی ہے، تو پہلا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی مسلمان ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ واقعی مسلمان ہیں۔ وہاں کا ماحول عجیب محبت اور یگانگت سے پر ہوا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے جوان، بوڑھے، بچے اور فیملیاں ایک نہایت منظم جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس بات نے بھی مجھے بہت متاثر کیا کہ وہاں پر سینکڑوں لوگ بغیر کسی معاوضہ کے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں، بلکہ جو شخص مجھے کار میں ہوٹل سے جلسہ گاہ لے کر جاتا، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی ملازمت سے اس جلسے کے لیے بغیر تنخواہ کے 2 ہفتے کی رخصت لی ہے۔ پھر میرے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تقاریر سے بڑا متاثر ہوا ہوں، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی تھیں۔ پیار، بھائی چارہ، اتحاد اور یگانگت ان پہ ملی ان الفاظ میں۔ تو یہ ان کا ایک تفصیلی مضمون بھی انہوں نے وہاں شائع کر دیا۔ ایک سیرین ڈاکٹر جو جلسے میں شامل تھے کہتے ہیں کہ ایسی منظم تنظیم میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہم تو 6 بندوں کو سنبھال نہیں سکتے، اور یہاں 40,000 کے قریب لوگ جمع ہیں اور کوئی دھکم پیل نہیں۔ میں تہہ دل سے حضرت مرزا صاحب اور آپ کے خلیفہ کا احترام اور عزت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے براہین احمدیہ مکمل پڑھی ہے۔ خدا کی قسم 19ویں صدی میں اسلام کے دفاع میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، نہ عرب میں اور نہ کسی اور ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ بھی کھولے اور قبولیت توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں، بہت کم میں نے بیان کیے ہیں، اور جو بیان کیے ہیں ان کو بھی خلاصتاً بیان کیا ہے۔ جلسے کی برکات غیر معمولی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض مہمانوں نے اپنے بعض تحفظات کا بھی ڈرتے ڈرتے ذکر کیا۔ خوبیاں تو بیان کرتے ہیں، لیکن جو بعض باتیں توجہ دلانے والی ہوتی ہیں اس طرف مہمان عموماً شرم کی وجہ سے توجہ نہیں دلاتا۔ لیکن یہاں 2 خاتون ایسی بھی تھیں، ایک البانیہ کی، جنہوں نے اس وقت توجہ دلائی کہ عورتوں میں نے دیکھا کہ سالن اور روٹی کا ضیاع بہت ہو رہا تھا۔ تو اس کمزوری کو، جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو جرمنی کی انتظامیہ جو ہے، خاص طور پر لجنہ، ان کو چاہیے کہ توجہ دلاتے رہیں کھانے والیوں کو کہ ضائع نہ کیا کریں کھانا اور روٹی۔ اسی طرح میسیڈونیا سے آنے والی ایک خاتون نے رہائش کے بارے میں کہا کہ رہائش بہت دور تھی اور ہمیں بڑا سفر کر کے آنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جرمنی کی انتظامیہ کو قریب انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح افسر جلسہ سالانہ نے بھی بعض باتیں نوٹ کی ہیں، اور اپنی باتیں خود نوٹ کرنا ہی اصل میں بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو بھی آئندہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو ہے لوگوں کا گند پھینکنا، صفائی کا خیال نہ رکھنا، اس طرف آئندہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور صفائی کا توجہ دلاتے رہنا چاہیے ہر ایک کو، ایک دوسرے کو۔ پھر کھانے کے بارے میں بعضوں نے کہا لنگر خانے میں تو کھانا جو پکتا ہے وہ ایک طرح بھی پک سکتا ہے، کہ بعضوں کو اعتراض پیدا ہوا کہ پاستہ وغیرہ ہوگا، نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے۔ یہاں اصل چیز تو روحانی غذا جو کھانے کے لیے احمدی آتے ہیں، اس لیے احمدیوں کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، جو بھی کھانا ملتا ہے وہ کھا لینا چاہیے، اور اسی طرح ہوگا کہ ایک کھانا ہی پکے گا۔ پھر بعض دفعہ بعض کارکن بعض معاملات میں سخت ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیا کریں اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت جائز ہے تو قواعد سے ہٹ کر بھی اگر اس کی کوئی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو کر دینی چاہیے۔ کارکنوں کو نرمی اور سہولت کا سلوک کرنا چاہیے ہمیشہ۔ بہرحال مجموعی طور پر اس دفعہ جلسہ سالانہ بڑا کے انتظامات بڑے اچھے تھے۔ افسر جلسہ سالانہ اور ان کی ٹیم نے گزشتہ سالوں کی نسبت بہت بہتر کام کیا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی کمیاں تو بڑے انتظام میں رہ جاتی ہیں، ان پر نظر رکھیں، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو جزا دے جنہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، باوجود اس کے کہ توقع سے زیادہ مہمان آ گئے تھے، ان کے لیے بستر بھی مہیا کر دیے گئے۔ پہلے مسئلہ پڑا تھا ایک رات، لیکن اگلے دن ٹھیک ہو گیا اور بڑے اچھے طریقے سے حل ہو گیا۔ باقی جو کمزوریاں تھیں پچھلے سال کی آواز وغیرہ کے معاملے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہو گئیں۔ بہرحال جیسا کہ میں کارکنان کا شکریہ ادا کیا کرتا ہوں، ان سب کا شکریہ۔ اس کے علاوہ دورے کے دوران بعض مساجد کے افتتاح بھی ہوئے، ان کا بھی مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ آخر میں مسجد کا افتتاح ہوا تو وہاں آخر شہر کے رہائشی اس تقریب میں شامل ہوئے، کہنے لگے 2-3 سال پہلے میں نے یورپین پارلیمنٹ میں بھی خلیفۃ المسیح کا خطاب سنا تھا۔ آج میں در حقیقت اس غرض سے آیا تھا تاکہ یہ دیکھوں اور موازنہ کروں کہ کیا آپ کے خلیفہ صرف بڑی شخصیات کے سامنے اور اہم پلیٹ فارم پر ہی امن کی تعلیم پیش کرتے ہیں، یا پھر دوسرے چھوٹے پروگراموں میں بھی جہاں کم اقتدار رکھنے والے لوگ شامل ہوں، وہاں بھی امن کی بات ہی پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے لگے تھے کہ دوگلی پالیسی تو نہیں ہو رہی۔ چنانچہ آج میں نے خلیفہ کا خطاب سنا ہے، آپ نے وہی تعلیم پیش کی ہے جو یورپین پارلیمنٹ میں کی تھی۔ آپ نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، رواداری اختیار کرنے، صبر کا برتاؤ کرنے اور حوصلہ دکھانے اور آپس میں نیکی سے پیش آنے کی تلقین کی ہے۔ ان سب باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اسی طرح شہر کے میئر صاحب ہیں، دوسرے لوگ تھے، سب نے اظہار کیا۔ صوبہ حسن، وہاں بھی مسجد کا افتتاح ہوا تھا بیت الواحد ہناؤ میں۔ کہ ضلعی کمشنر جو ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی تقریر نے ہم پر بہت اچھا اثر چھوڑا ہے۔ آپ غیر مسلمان شہریوں سے براہ راست مخاطب ہوئے اور تمام انسانوں کو توجہ دلائی کہ وہ ایک خدا کی طرف سے ہیں،
اس لیے ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور مسائل کو امن کی راہوں پر چلتے ہوئے حل کریں۔ اس کہتے ہیں کہ اس تقریر کو انٹرنیٹ پر بھی مہیا کرنا چاہیے۔ وہاں انہوں نے فوری مطالبہ بھی کیا، اسکرپٹ کا بھی۔ پھر ایک ممبر پارلیمنٹ جرمنی کے خاتون تھیں، کہتی ہیں کہ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ اس مسجد کے افتتاح میں شامل ہو رہی ہوں۔ اس سے قبل میں فلورسہائم شہر کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر بھی موجود تھی۔ آج کل جب اسلام کی تعلیم کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر امن کا پیغام دیں، اور آج یہاں جماعت احمدیہ کی مسجد کی تعمیر بتاتی ہے کہ ہم سب مل کر امن اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ مسجد اس بات کا بھی واضح اظہار ہے کہ یہ احمدیوں کا وطن ہے۔ پھر بہت سارے اور تاثرات بھی ہیں۔ ایک مہمان نے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اسلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے بناؤں، مگر آج خلیفۃ المسیح نے جو اسلام پیش کیا ہے، اس اسلام کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ اسلام امن اور رحم کی تعلیم دینے والا مذہب ہے، اور اسلام کو یہ تصور قرآن کے مفہوم کے عین مطابق ہے۔ ایک انجینئر نے مسجد کی تعمیر میں کام بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کیں میں ان سب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ تقریب چرچ کی تقریبوں کی طرح ہوگی جن میں زیادہ دکھاوا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سادہ مگر بہت اچھی تقریب تھی۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اس کی کوریج بھی بہت ہوئی ہے ساری پروگراموں کی۔ مجموعی طور پر تقریباً مختلف اخبارات میں 88 خبریں شائع ہوئیں۔ اسی طرح 8 مختلف ریڈیو اسٹیشنز اور 4 مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں نشر ہوئیں۔ ان اخبارات، ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے کل 106 یا 107 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا۔ جلسہ سالانہ جرمنی کے حوالے سے مختلف اخبارات میں کل 36 خبریں شائع ہوئیں، اور ان اخبارات کی ریڈرشپ کل 32 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تین مختلف ریڈیو اسٹیشنوں نے بھی جلسے کے حوالے سے خبر نشر کی۔ ان ریڈیو اسٹیشنوں کافی مشہور ہیں ان کے۔ اسی طرح 4 مختلف ٹی وی چینلز نے بھی جلسہ سالانہ کے حوالے سے خبریں نشر کیں۔ اس کے علاوہ جلسے کے آخری دن ایک خاتون صحافی نے ایک انٹرویو لیا تھا میرا۔ وہ 2 حصوں میں بطور فلم شائع ہونا ہے۔ یہ جرمنی کا سب سے بڑا آن لائن اخبار ہے۔ ان کی اشاعت 17.5 ملین سے زیادہ ہے۔ گویا دونوں خبروں کی مجموعی اشاعت 34 ملین ہوگی۔ پھر مساجد کے افتتاح کے حوالے سے مختلف اخبارات میں 50 کے قریب خبریں آئیں۔ ان اخبارات کی ریڈرشپ کل تعداد 62 ملین کے قریب بنتی ہے۔ 2 ریڈیو اسٹیشنوں نے بھی اس مسجد کے افتتاح کے حوالے سے خبر نشر کی، بیت الواحد ہناؤ کی۔ اس کے علاوہ جرمنی کے مشہور ٹی وی چینل RTL نے بھی افتتاحی تقریب کے موقع پر ایک انٹرویو لیا تھا اور اسی روز شام کو 2 منٹ اور 23 سیکنڈ کی خبر دی۔ پھر آخن کی مسجد کے 3 اخبارات میں خبر چھپی جو وہاں لوکل اخبارات ہیں، تقریباً 1,16,000 ان کی پڑھنے والے ہیں۔ پھر ایک مسجد کا سنگ بنیاد تھا، وہاں کے اخبارات کی نے جو خبریں شائع کیں ان کے پڑھنے والوں کی تعداد 6 ملین بتائی جاتی ہے۔ فیسٹا میں مسجد کا افتتاح تھا، اخبارات میں 4 خبریں شائع ہوئیں۔ ان اخبارات کی کل ریڈرشپ قریباً 26 لاکھ ہے۔ اس میں ایک وہاں اخبار ہے DayZ، اس میں ایک میرا انٹرویو شائع ہوا۔ اس کی پڑھنے والے تقریباً
1.5 ملین ہیں اخبار کو، اور یہ ہفتہ روزہ اخبار ہے جو 1946 سے ہر جمعرات کو شائع ہوتا ہے۔ اوسطاً 5 لاکھ تعداد میں فروخت ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کی تعداد 1.5 ملین تک بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس اخبار کے آن لائن ایڈیشن کو انٹرنیٹ پر دیکھنے والوں کی تعداد 5 ملین کے قریب ہے۔ یہ احمدی صحافی ہیں جنہوں نے انٹرویو لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت سے احمدی بھی اب میڈیا میں آ رہے ہیں اور اسلام کا حقیقی پیغام اس ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فراست میں اور برکت عطا فرمائے۔ بس جلسہ سالانہ جہاں اپنوں کے لیے روحانی اور تربیتی ترقی کا باعث بنتا ہے، جس کا اظہار احباب و خواتین اپنے خطوں میں کرتے رہتے ہیں مجھے، وہاں غیروں کو بھی اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا باعث بنتا ہے، اور اس طرح سے بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ جو پہلے انتظامیہ کے علم کے مطابق بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، میرے سے ملاقات اور چند سوال پوچھنے کے بعد بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ بس کس کس فضل اور احسان کا انسان شکر ادا کرے، کس انعام کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ ہم پر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اب جماعتیں ان فضلوں کو سنبھالنے والی بھی ہوں، اور یہ نئی بیعتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی صحیح رنگ میں اپنے اندر سمو سکیں، اور جلسے کی یہ برکات وسیع تر پھیلتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت کے شامل ہوئے ان کو بھی ان برکات سے مستقل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو حقیقی شکر گزار بنائے۔ نماز کے بعد ایک جنازہ غائب بھی پڑھوں گا جو مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم محمد دین صاحب بدر درویش قادیان کا ہے، جو 1 جون 2015 کو 77 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا تعلق دیودر کرناٹک سے تھا۔ آپ کی شادی مکرم محمد دین صاحب بدر سے ہوئی جو 313 قدیمی درویشان میں سے تھے۔ مرحوم اپنے بچوں کو ہمیشہ نیکی تقویٰ سے زندگی بسر کرنے اور خلافت سے وابستہ رہنے کی نصائح کیا کرتی تھیں۔ درویشانہ تنگ دستی اور کثیر عیال کے باوجود صبر اور رضا الہی پر ہمیشہ قائم رہیں۔ آپ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے سلسلے کے خادم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مکرم مبشر احمد صاحب بدر نائب صدر عمومی اور لوکل مربی، اور مکرم طاہر احمد صاحب بدر نائب ناظر بیت المال خرچ مقرر ہیں، جبکہ ایک داماد مکرم منیر احمد صاحب حافظ آبادی وکیل اعلیٰ تحریک جدید ہیں، اور دوسرے داماد مکرم شمس الدین صاحب معلم کے طور پر خدمت بجا لا رہے ہیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں، بشتی مقبرہ قادیان میں ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اپنی رضا کی جنتوں میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.